بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ بقرہ لفظ میں آخر میں جو تا ہے، یہ تا تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ جنس کے لیے ہے۔ بقرہ سے مراد گائے نہیں ہے، بیل ہے، یعنی بیل ذبح کرنے کے بارے میں۔ لیکن یہاں پہ دونوں چیزیں یعنی کہ ملتی ہیں، شاید یہ گائے ہو یا یہ بیل ہو۔ لونہا، ہا ضمیر تو مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، تو اگر لفظ بقرہ کا خیال کیا جائے تو اس کے لیے ہا استعمال ہوا ہو۔ پر اگلی آیت میں اس کے بارے میں اور زیادہ وضاحت آئے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ رنگ کیسا ہو، رنگ کیسا ہو؟ تو اب یہ بھی سوال کسی رنگ کا کسی عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہر رنگ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور آپ نے قربانی کرنی ہے یا صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مخصوص کلر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ کسی طریقے سے چھوٹ جائیں، کسی طریقے سے ہمیں اس کام سے ہمارا ہاتھ اس کام سے بچ جائے، تو وہ بہانہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ 2023-24 میں یہودیوں نے گائے تلاش کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے ریڈ ہائیفر کے نام سے امریکہ سے 5 گائے اسرائیل میں لائیں، جو مخصوص ان کی شرائط تھی، ان شرائط کے مطابق پوری اترتی ہوں۔ اس میں ریڈ کلر بھی تھا، ریڈ کلر ہو، اور انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہاں پر، پال رہے ہیں ان کو۔ ان کا ایک مذہبی خیال ہے کہ ہماری قربانی، ہم اس کی قربانی دیں گے تو ہمیں غالب کر دیا جائے گا پوری انسانیت پر، ہیکل سلیمانی ہم تعمیر کر سکیں گے مسجد اقصی کی جگہ پر۔ تو یہ انہوں نے جو شرائط اس میں رکھی، وہ کبھی بھی بیمار نہ ہوئی ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی نشان نہ ہو، اور وہ کراس کے لیے کبھی اس نے کوشش نہ کی ہو، اور اس میں ایک شرط یہ کہ اس میں 1-2 بال بھی ریڈ کے علاوہ نہ ہوں، خاص کر کے آنکھوں کے گرد بھی دیکھے گئے، تھنوں کے گرد بھی دیکھے گئے، اور سینگوں کے بالکل پاس اور بڑی جو ان کی ڈی این اے ان کے چیک کیے گئے، اس طرح شرائط۔ تو یہ یہودیت میں شاید نفسیاتی مسئلہ ہو کہ وہ رنگ پوچھ رہے ہیں کہ رنگ کیا ہو۔ رنگوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، گہرا تعلق ہے، یعنی کلر سائیکالوجی ایک خاص سائیکالوجی ہے، لیکن اس کو انسان نے خود بنا دیا ہے، عادتاً بنا دیا ہے۔ یعنی جب لوگوں کو پانی کی تلاش رہتی تھی تو اس وقت وہ جہاں دیکھتے تھے کہ سبزہ ہے تو انہیں لگتا تھا کہ یہاں قریب پانی ہوگا، تو وہ اس کو گرین کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، بھی انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو سبزہ دیکھ کر خوش ہوتے۔ تو یہ انسان کی نفسیات کی وجہ سے یہ گرین کلر اس کو اس طرح خوش کرنے کے لیے ہو گیا۔ ریڈ اور یلو یہ اس کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر، مہندی کے موقع پر جو لباس زیب تن کیے جاتے ہیں وہ اسی کلر کے ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے نفسیاتی طور پر اس نے ان چیزوں کو اپنے ساتھ اس طرح اٹیچ کر لیا ہے کہ وہ ان سے متاثر ہونے لگا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا سوال تھا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ اسی نفسیات کی وجہ سے سوال ہو سکتا ہے، یا وہ اعتراض
مقصد ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں. ما لونہا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہو بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرتن بے شک وہ گائے ہو صفراء زرد رنگ کی. ایک کلر انہیں بتا دیا گیا کہ اس کلر کی گائے ہو. اللہ خود خالق و مالک و حاکم ہے، جو چاہے کہے. صفرا کا حکم دے دیا کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، اور ساتھ فرمایا فاقع لونہا شوخ پیلا ہو، اس کا کلر فاقع ہو. یہ ایک خاص قسم کا فاقع جو کہتے ہیں کہ کھمبی وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کلر کی اپنی بھی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے نا، اس ویو لینتھ کے مطابق ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے کلر. تو آنکھوں کے ساتھ اس کا ایک جو ویو لینتھ ہوتی ہے روشنی کی، نینا میٹر سے اس کو ناپا جاتا ہے. تو یہ جو صفرا ہے یہ شروع ہوتا ہے 570 نینا میٹر سے لے کر 590 نینا میٹر تک. تو جب اس کے ساتھ فاقے کی شرط لگ گئی تو فاقے جو ہے وہ آئے گا تقریباً 570 اور 580 نینا میٹر کے درمیان. برائٹ یلو برائٹ جو ہے نا اس طرح کا. اور اب لازم بات ہے کہ اس وقت اتنی تو پیمائشیں نہیں تھیں، تو بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ صفراء فاقع لونہا ہو، یلو زرد ہو، لیکن اس کا جو کلر ہے وہ شوخ ہو، فاقع لونہا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگے. اب اس میں بھی دیکھنے والوں کو اچھی لگے، دیکھنے والے ہر آدمی کی کلر کی اپنی ایک ویو ہوتی ہے، وہ اپنا اس کا سسٹم ہے. کوئی کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، کوئی کس طرح کے. ہر ایک کو اچھی لگے یا کئیوں کو اچھی لگے یا زیادہ کو اچھی لگے یا کتنی تعداد، سوال تو اس پہ بھی اٹھ سکتے تھے. لیکن بہرحال وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے. اب انہوں نے کلر کے بارے میں اگلا سوال نہیں کیا، یعنی کلر کے بارے میں مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے صفرا ہو اور فاقع لونہا، اس کا صفرا فاقع یعنی زرد ہو اور برائٹ ہو. اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس کا کلر کیسا ہو، کلر کیسا ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو امت تک واضح کرنا ہوتا ہے. اس لیے بیان کیجئے. بیان اور وضاحت کی کئی قسمیں ہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، کون سی مراد ہے. ویسے جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کی طرف سے وہ پوری ہو جاتی بات. لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس حکم کو ٹالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ مراد تک بتا رہے ہیں. یہاں اس کا کلر اور کلر کی واضح پہچان بھی بتا دی گئی. اللہ رب العالمین اپنی مراد اور اپنے حکم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.